سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جذباتی اردو کہانی جس کا نام ہے بھگتان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سالسا نے اس کے ساتھ ڈرائیور بھیجنے کے بجائے خود جانا پسند کیا تھا۔ بسما اور عقیل خوش اخلاقی اور محبت کے ساتھ سالسا سے ملے تھے۔ یونیورسٹی آمد و رفت شروع ہوئی۔ مصروفیت نے جہاں بابا جانی کی یاد سے دوری کے مواقع دیے، وہیں اذیت ناک سوچوں سے بھی اطمینان بخشا۔ بسما کی شوخی و شرارتیں پہلے سے بڑھ گئی تھیں۔ شمامہ کو لانے لے جانے کی ذمہ داری تو ایک بوڑھے ڈرائیور کے سپرد ہوئی تھی، البتہ سپہر کے وقت سالسا اسے ڈرائیونگ سکھانے لے جاتی۔ پہلے پہل تو شمامہ کو خفت محسوس ہوئی اور اس نے سالسا کو منع کرنا چاہا، مگر سالسا نے پیار بھرے لہجے میں ڈانٹ پلا دی تھی۔ مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ ایک ماہ کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک ڈرائیونگ کرنے لگی تھی۔ سالسا نے اس کے لائسنس کے حصول کی درخواست بھی جمع کروا دی تھی۔ وہ گھر میں ہوتی تو عالیہ بیگم کی دل جوئی میں لگی رہتی۔ شمامہ کی آمد سے اسے بہت تقویت ملی تھی۔ رات کو وہ خود اس کے لیے دودھ لے جاتی اور گھنٹہ ڈیڑھ پاس بیٹھ کر گپ شپ کرتی۔ اس دوران کبھی تو اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دیتی اور کبھی سر میں تیل کی مالش کر دیتی۔ عالیہ بیگم کے لیے مبغوض ترین لڑکی اب محبوب ترین لڑکی تھی۔ صدیقی صاحب کا رویہ سگے چچا سے کم نہیں تھا۔ بے کہے اور جتلائے اس کی ہر خواہش اور تمنا پوری کی جاتی تھی، بلکہ توقع سے زیادہ پذیرائی ہو رہی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ اجنبیت اور پرایا پن تو ابتدائی چند دنوں ہی میں ہوا ہو گیا تھا۔ معاویہ کی خوابگاہ سے وہ اتنی ہی مانوس ہو گئی تھی جیسی اپنی خوابگاہ ہو۔ بابا جانی اسے بہت دفعہ خواب میں ملے تھے اور اس کی خوشی میں بھرپور خوش تھے۔ کبھی کبھار معاویہ بھی خواب میں دکھائی دے جاتا۔ ہر بار وہ شمامہ کا شکر گزار اور احسان مند نظر آتا، لیکن اس دن عجیب خواب نظر آیا۔ وہ بستر پر لیٹی تھی کہ کانوں میں تلاوت کی آواز پڑی۔ کوئی بہت خوبصورت اور دل سوز آواز میں سورہ رحمان پڑھ رہا تھا۔ اتنی پیاری آواز کہ وہ تڑپ کر اٹھی اور آواز کی سمت کھنچتی چلی گئی، مگر کمرے سے باہر جانے پر اسے تلاوت کرنے والا نظر نہ آیا۔ وہ بھاگ کر دوسری منزل پر پہنچی، مگر وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، البتہ آواز تواتر سے آ رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار سنتے ہوئے وہ بھاگ کر چھت پر چڑھی۔ سانس پھول رہا تھا۔ چھت پر بھی کسی کو موجود نہ پا کر اس نے قدم روکتے ہوئے آواز کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ اب لگ رہا تھا کہ آواز نیچے سے آ رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے پہنچی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی لگا آواز اس کی اپنی خوابگاہ سے بلند ہو رہی ہے۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اپنے بیڈ پر اجنبی مرد کو دیکھتے ہی دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے اس کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ دل سوز آواز نے زیادہ دیر خوف زدہ نہیں رہنے دیا۔ محتاط انداز میں سرکتے ہوئے وہ بیڈ کی پائنتی سے گھوم کر اسے دیکھنے کو سامنے ہونے لگی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ دل سوز تلاوت کے مقابل فون کی ٹون اسے نہایت کری لگی تھی۔ وہ موبائل فون بند کرنے تپائی کی طرف لپکی، تبھی وہ تلاوت روکتے ہوئے اس کی جانب مڑا اور ایک دم آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پائی تھی۔ موبائل فون کا الارم تسلسل سے بج رہا تھا اور اس کا دل یوں دھک دھک کر رہا تھا گویا سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ الارم بند کر کے وہ کئی لمحوں تک بستر نہ چھوڑ سکی۔ اتنی پیاری تلاوت اس نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ خود تلاوت کرنے بیٹھی اور بے اختیار ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ وہ دلکش، وہ دل سوز لہجہ اب تک سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آواز پہلے بھی سن چکی ہے، مگر بہت زیادہ سر کھپانے پر بھی اسے یاد نہ آیا۔ اس کے موبائل میں سینکڑوں قاریوں اور قاریات کی تلاوتیں محفوظ تھیں۔ دن بھر وہ اس قاری کی آواز کو کھوجتی رہی۔ اپنے پاس موجود ذخیرہ کھنگالنے کے بعد وہ یوٹیوب پر سورہ رحمان کی تلاوت کے ذیل تلاوتوں کو کھوجنے لگی۔ سینکڑوں دلکش اور خوش کن آوازیں سننے کے بعد بھی اس کی تمنا باور ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ہر آواز کی اپنی مٹھاس، اپنی چاشنی اور اپنی علیحدہ لذت تھی، لیکن جو تلاوت سپنے میں سنی تھی
اس جیسی سرور آور پرسوز اور میٹھی آواز کسی کی بھی نہیں لگتی تھی۔ ایک انجانی، انوکھی اور پرکیف کیفیت تھی جس نے اسے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے 3 4 دن وہ اسی آواز کے زیر اثر رہی۔ اس خواب کا ذکر اس نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ نظر آیا۔ اس مرتبہ وہ کسی اور سورہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ کی پہچان اسے نہیں ہوئی تھی، البتہ پرسوز اور گداز بھرا لہجہ سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جبکہ اجنبی جائے نماز پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ شاید نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا اور اب تلاوت کرتے ہوئے اس کا بالائی بدن ایک تسلسل سے ہل رہا تھا۔ اچانک شمامہ کے ہونٹوں سے نکلا، سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھو نا۔ اس کے لہجے میں اپنائیت و بے تکلفی تھی، یوں جیسے کسی بہت زیادہ قریبی کو مخاطب ہوئی ہو۔ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں سیدہ مریم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قرآن اس نے اپنی ماں سے پڑھا تھا اور سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اس نے بہت محبت اور عقیدت سے پڑھایا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد بھی اس نے اتنی دفعہ وہ رکوع پڑھا تھا کہ زبانی یاد ہو گیا تھا۔ بہت سی قاریوں کی زبانی بھی اس رکوع کی تلاوت سن چکی تھی۔ اسی وجہ سے سپنے میں بھی اپنی پسند کے اظہار میں ہونٹوں سے سورہ مریم ہی ادا ہوا تھا۔ اس نے مڑے بغیر نفی میں سر ہلایا اور تلاوت کرتا رہا۔ آپ سے بات ہی نہیں کرتی، لاڈ بھری ناراضی سے کہہ کر اس نے پیٹھ موڑ لی تھی۔ ایک دم تلاوت کی آواز رکی اور اسے اپنے گالوں پر ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے گردن موڑی اور ایک دم آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس سپنے کے زیر اثر رہی۔ گالوں پر ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اب تک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ذرا سی خفگی بھی وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ 5 دن کے بعد اسے دوبارہ تلاوت کرتا نظر آیا۔ اس مرتبہ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا اور شمامہ عقب میں یوں تکیے پر سر رکھ کر لیٹی تھی کہ ہاتھ اس کی کمر سے لپٹ کر پیٹ پر جکڑے تھے۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھے نا۔ جوں ہی وقف کیا، شمامہ نے ناز بھرے انداز میں فرمائش کی۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلایا اور تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ پوری توجہ سے تلاوت سننے لگی۔ پرسوز اور پرتاثیر اور دلکش آواز سماعتوں کے راستے دل کے نہاں خانوں تک اتر رہی تھی۔ وہ اس وقت بس تلاوت سننے کی طرف متوجہ تھی اور یہ سوچ اس کے دماغ سے محو ہو چکی تھی کہ وہ اس کا کیا لگتا ہے، مگر جس طرح اس سے لپٹی تھی ایسا سوائے شوہر کے کسی کے ساتھ نہیں لپٹا جاتا۔ تلاوت ختم کر کے وہ مڑا۔ شمامہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ اچانک چہرے پر اس کے گرم سانسوں کی پھوار محسوس ہوئی۔ ناک نے دل پسند مہکار کو سونگھا اور اس نے متبسم ہو کر آنکھیں وا کیں، مگر اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ وہ صورت نہ دیکھ سکی۔ دوری کی طرح بہت زیادہ نزدیکی بھی پہچان میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اچانک اپنے ماتھے پر دہکتے ہونٹوں کا لمس پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اس نے ہونٹوں کی نمی محسوس کرنے کی کوشش کی۔ نمی تو نہیں تھی، البتہ اس کے ہونٹوں کا ذائقہ اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ گھڑی کو دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ آواز بلند بڑبڑائی، کون ہو تم؟ حقیقت ہو یا سایہ؟ حقیقت ہو تو سامنے کیوں نہیں آتے؟ خالی پرچھائی ہو تو خدارا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھ میں مزید ٹوٹنے بکھرنے کی ہمت نہیں۔ اس کے بعد وہ صبح کی اذان تک سو نہیں سکی تھی۔ اس کا ڈرائیونگ لائسنس تیار ہو گیا تھا۔ اس سے اگلی صبح سویرے ہی ثالثہ اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اتوار تھی، شمامہ پہلی مرتبہ اس کے گھر گئی تھی۔ چائے وغیرہ سے تواضع کر کے وہ اسے ساتھ لیے گیراج میں پہنچی۔ سرخ رنگ کی قیمتی سپورٹس کار دیکھتے ہی شمامہ چونک گئی تھی۔ معاویہ کی کار کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی۔ ثالثہ نے پرس سے کار کی چابی نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کھڑے کھڑے خراب ہو رہی ہے اور اب اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہیں باجی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شمامہ نے انکار میں سر ہلایا۔ اس کا کمرہ آباد کیا ہوا ہے، کار کی دیکھ بھال کر لوگی تو کیا فرق پڑے گا؟ شمامہ روہانسی ہوئی۔ وہ تو خالہ جان کی خاطر مجبور ہونا پڑا۔ ثالثہ بے پرواہی سے بولی، تو اب باجی کی خاطر کڑوا گھونٹ بھر لو۔ شمامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ باجی، معذرت خواہ ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے ثالثہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ صادق چچا مس شمامہ کو گھر چھوڑ دیں۔ چہرے پر گہری خفگی چھائی تھی۔ باجی پلیز، شمامہ نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ثالثہ پلٹی، آنکھوں میں تیرتی نمی واضح نظر آ رہی تھی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، شمامہ وہ میرا بھائی ہے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کتنا عزیز اور پیارا ہے۔
مانتی ہوں زیادتی کی ہے، تسلیم کرتی ہوں اس کا سلوک نہایت بیہودہ اور غلط تھا۔ یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں سخت اذیت پہنچی، مگر اس نے معافی بھی تو مانگ لی تھی، تم سے بھی، چچا جان سے بھی، اکیلے میں بھی اور بھری کلاس کے سامنے بھی۔ چچا جان نے اسے معاف کر دیا تھا، تم نے بھی معاف کر دیا، پھر اس قدر نفرت کا کیا مطلب؟ تمہیں اس سے شادی کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر رہا، مگر ایک بہن کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنا تم پر گراں گزر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ، میرا تم پر زور ہے اور نہ کوئی حق۔ معاف کر دو باجی، شمامہ سسکتے ہوئے لپٹ گئی۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، بس اتنی قیمتی کار کے قابل خود کو نہیں سمجھتی، اور اور پہلے بھی آپ لوگوں کے اتنے احسان ہیں جن کے بار تلے روز بروز دبتی چلی جا رہی ہوں۔ ایک مفلس لڑکی کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ جانتی ہو، معاویہ کی وجہ سے ہمارا پورا کنبہ پشیمانی اور احساس ندامت کا شکار ہے۔ تمام کو احساس جرم سے نجات کی ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے کہ اسے خوش کریں، اس کی دیکھ بھال کریں جو معاویہ کو پیاری اور عزیز ہے۔ یقیناً خود غرضی ہے کہ تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے پس پردہ معاویہ کو خوش کرنے کا جذبہ کار فرما ہے، لیکن اس سے تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا نا؟ پاپا نے چچا یوسف سے جو وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد کسی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کریں گے، شادی کا خرچ اٹھائیں گے اور شادی ہونے تک تمہاری دیکھ بھال کریں گے، اگر ہم اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیں تو تمہارا اعتراض کرنا نہیں بنتا، اور تمہیں نادم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم احسان نہیں کر رہے، اس میں ہماری غرض بھی پوشیدہ ہے۔ تمہاری وجہ سے امی جان کافی حد تک سنبھل گئی ہیں، ورنہ پہلے تو دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگی تھیں۔ اسی طرح یہ کار بھی تمہارے حوالے کرنے کی کوئی وجہ ہے؟ شمامہ اداسی سے بولی، جانتی ہوں باجی، مگر یہ پتا نہیں کہ میرے اس کار کو استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے۔ سب جانتے ہیں وہ خفا ہو کر اور اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اپنی کار میں دیکھ لے، اور یقیناً اپنی کار پہچانتے ہوئے اسے دقت نہیں ہوگی، اور تمہیں اس کار میں دیکھ کر وہ واپسی میں ایک لہجہ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ تم اسے اپنی ثالثہ باجی سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر شوخی سے بولی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی بہت پیاری ہو۔ تمہیں ملنے سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ مجھ سے خوبصورت لڑکی کم از کم کراچی میں نہیں۔ شمامہ نے معجوب ہو کر سر جھکایا، آپ کی خوبصورتی میں کسی اندھے ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ سالسا شرارت سے مسکرائی، اور اس کی وہ بھی تو بالکل میرے جیسا ہی ہے۔ شمامہ خاموش رہی۔ خفا نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ جی باجی، شمامہ نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ تم اسے ہی نہیں خود کو بھی سزا دے رہی ہو، بے شک تسلیم نہ کرو، ہزار بار انکار کرو، خود کو کتنی ہی تسلیاں اور دلاسے دو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ تم اسے دل سے نکالنے میں ناکام رہی ہو، تبھی ہر بار سخت رد عمل ظاہر کرتی ہو، خود کو ڈانٹتی ہو اور اس سے کھل کر نفرت کا اظہار کرتی ہو۔ نہیں باجی، میں نفرت کا اظہار تو نہیں کرتی، میں تو میں تو اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی تھی۔ انہی لمحات میں تلاوت کی پرسوز آواز سماعتوں میں ابھری، شاید اس کا دل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جانتی ہوں چندا، کسی بہت اپنے کو معاف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسان خود کو سزا دے کر اسے تکلیف دینے کے عمل سے گزرتا ہے۔ شمامہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے منہ بسورا، آپ چاہتی ہیں کہ اس کار میں نہ بیٹھوں؟ میں کہہ رہی ہوں سزا اس کے جرم سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب اسے معاف کر دو۔ وہ روحانسی ہوئی، کر تو دیا ہے معاف، کتنی بار اعتراف کروانا چاہتی ہیں؟ سالسا گلوگیر ہوئی، کبھی سوچا ہے اگر وہ بالکل نہ آیا تو کیا کرو گی؟ شاید ہم اسے خفا سمجھ رہے ہوں اور وہ بیچارہ کب کا اپنے اعمال کے ساتھ اللہ پاک کے پاس پہنچ چکا ہو۔ شمامہ نے جلدی سے چشمہ پہنا، مگر سالسا نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے چشمہ کھینچ لیا۔ آنسو چھپانے سے کام نہیں چلے گا چندا، اس سچ سے بھی آنکھیں ملاؤ، ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو انسان سوچ کر منصوبہ بنائے ہوتا ہے۔ وہ ہکلائی، باجی چابی مجھے دیں۔ سالسا کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ کار کی طرف پلٹی، جبکہ سالسا مسکراتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شمامہ کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کر اس نے سر سیٹ کے ساتھ ٹیکا اور آنکھیں بند کر لی۔ لگا ساتھ والی سیٹ پر یوسف بیٹھا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، بابا جانی کیا سمجھتے ہیں میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا؟ وہ متبسم ہوا، جانتا ہوں شمو رانی، اور میری بھی کوشش تھی کہ اس راز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو معلوم تھا؟ وہ نادم ہوئی، کیا اپنی جان سے پیاری شمو رانی کے دل کے حال سے بے خبر رہنا ممکن تھا؟ شرمندہ ہوں بابا جانی۔ یوسف کا قہقہا بلند ہوا،
सच बताओ, छुपाया क्यों? क्या मेरे नज़दीक तुम्हारी चाहत किसी अहमियत की हामिल ना होती? उसने आपकी तौहीन की थी बाबा जानी, बस यही वजह उसे माफ़ करने की इजाज़त नहीं देती। पहले शम्मो रानी झूठ नहीं बोलती थी, अब भी नहीं बोलती। उसने एक बार नहीं, कई बार माफ़ी तलब की और मैंने उसे खलूसे दिल से माफ़ कर दिया था, मगर मैं ना कर सकी। बहुत कोशिश की मगर उसे माफ़ करने पर दिल राज़ी ना हुआ। अब वो गायब हुआ है तो सोचा, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, इतनी सख्ती करना दुरुस्त ना होगा। सदीकी साहब से मामला करके मैंने घाटे का सौदा तो नहीं किया था। सदीकी चचा बहुत अच्छे हैं। अब तो खाला जान भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, और सालसा बाजी की तो बात ही अलग है। तुम्हें खुश देखकर अपने फैसले पर पुरसकून हूँ। सिर्फ आपके जाने का दुख दिलो दिमाग से महव नहीं हो रहा, और कोई परेशानी बाकी नहीं रही। यूसुफ शोखी से हंसा, कुछ छुपा रही हो? बाबा जानी, उसे जानती ही नहीं तो छुपाना कैसा? मुआविया से भी अच्छा लग रहा है। वो माजूब हुई, मुआविया से तो खफा हूं ना। मुझे लग रहा है उसके बारे में मेरा अंदाजा गलत था। उसकी मोहब्बत में खोट नजर नहीं आ रहा, और अब तो उसके वालदैन भी मेरी शम्मो रानी के दीवाने हो गए हैं। बाबा जानी, मुझे आप बहुत ज्यादा याद आते हैं। आपको जाने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। कब दूर हुआ हूं अपनी शम्मो रानी से, पास ही तो हूं और हमेशा रहूंगा। उसने आंखें खोली, रुमाल से आंसू खुश्क किए और कार स्टार्ट करके बाहर निकल आई। उसका रुख बिस्मा के घर की तरफ था। थोड़ी दूर जाते ही खूबसूरत धुन से कार की फिजा गूंज उठी थी। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। उसने हैरानी से डैशबोर्ड खोला। एक कीमती मोबाइल फोन उसे हैरान कर गया था। स्क्रीन पर उसे सालसा की मुस्कुराती तस्वीर नजर आई थी, गोया सालसा की कॉल आ रही थी। उसने कॉल वसूल की। चंदा, मोबाइल फोन को भी संभाल लेना। क्यों, उसकी तमाम अशिया को संभालने की जिम्मेदारी कुदरत ने तुम्हारे हवाले कर दी है। बाजी, वो रुहासी हुई। सालसा का कहकहा बुलंद हुआ। सच कह रही हूं, उसकी माँ, बाप, बाजी, ख्वाबगाह, गाड़ी को संभाल रही हो, तो मोबाइल फोन बेचारे का क्या कसूर है? उसने धमकी दी, अब के झगड़ा हो जाना है। सालसा चाहत से बोली, अल्लाह पाक चचा यूसुफ के दर्जात बुलंद फरमाए। उसने तुम्हें झगड़ा करना तो सिखाया ही नहीं। शमामा मोअत्तरिज हुई, सबसे ज्यादा उन्हीं से झगड़ती थी। सालसा संजीदा हुई, एक हकीकत बतलाऊं? इस्तफसार की जरूरत गैरों में पेश आती है। अगर सोचती हो कि मुआविया के आने के बाद जान छुड़ा लोगी, तो ये खुश फहमी जहन से निकाल दो। वो माजूब हुई, बाजी, ड्राइविंग कर रही हूँ, और जान छुड़ाते हुए राब्ता मुनकता कर दिया। ना जाने क्यों अब मुआविया का जिक्र के साथ ही एक अजनबी कारी की शबीह भी आंखों में लहराने लगी थी। बिस्मा को कॉल करने को उसने बटन दबाया और मोबाइल पासवर्ड मांगने लगा। उसने शम्मो रानी लिखा, जो मोबाइल फोन ने फौरन कबूल कर लिया था। उसके लैपटॉप पर भी यही पासवर्ड लगा था, तभी उसे तगोदो नहीं करना पड़ी थी। माविया भाई, बिस्मा की हकलाती आवाज ने उसे महजूज किया था। वो इत्मीनान से बोली, जी नहीं, शम्मो गरीब बोल रही हूँ। भूल गई वो मोबाइल फोन सालसा बाजी के घर छोड़ गया था। क्या शम्मो रानी को इतवार को भी आराम नहीं आता? खजालत छुपाते हुए उसने जोरदार जमाई ली। अब तक बिस्तर में हो? शमामा हैरत से चीख पड़ी थी। 12 बज रहे हैं कमबख्त। तो बिस्मा फाड़ खाने को दौड़ी। सोई भी तो सुबह की नमाज पढ़कर थी। क्यों? शमामा की हैरानी सवा हुई। बिस्मा बरहमी से बोली, अपने भाई से पूछो, दिमाग खराब कर दिया है कमीने ने। शमामा हंसी, बेहतर होगा कि तुम ही फूट दो। वो दांत पीसते हुए बोली, उसे नींद नहीं आ रही थी, लोरी सुनता रहा है। बिस्मा लतीफ से, बेशरम, तुम घंटी बंद कर देती। पीठ पीछे गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? पीठ पीछे गुस्सा दिखाती हूँ और सामने हो तो पिटाई से भी बाज नहीं आती। शमामा ने मतून किया, डींगे मारने के बजाय ये बताओ, उसे खरी खरी सुनाकर घंटी बंद क्यों ना कर दी? बिस्मा तिल मिलाई, खफा हो जाता है कमीना, और मैं शम्मो रानी के अलावा किसी को मनाने की मिन्नतें नहीं कर सकती। शमामा का कहकहा बुलंद हुआ, अजीब मंतक है। उसकी खातिर रात भर जाग कर गप्पे भी हाँकती हो और गुस्सा भी करती हो। बिस्मा मसमसे लहजे में बोली, उसकी खातिर जागती है मेरी जूती। मेरा अपना दिल सैर नहीं हो रहा था कमबख्त की बातों से। इतनी मीठी मीठी चापलूसी भरी बातें, मेरे हुस्न की तारीफ, खूबियों का एतराफ, मेरी पसंद नापसंद का जिक्र, साथ निभाने के वादे, मेरी खातिर जान देने की कस्में, और डांट खाकर मिन्नतों की बारिश, रूठने की धमकी पर हकीकी वावेला। अल्लाह रसूल के वास्ते, तुम ही बताओ क्या करती?
शमामा बिगड़ कर बोली, तुम सा बेशर्मो बेहया शायद ही कोई हो। मजलूम लड़का हाथ चढ़ गया है, बेचारे को कठपुतली बनाया हुआ है। ओए, दोबारा मेरे अकील को कठपुतली कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे घर के सामने पहुंचने वाली हूँ, 10 मिनट में तैयार होकर निकल आओ। बाकी बकवास किसी होटल में बैठकर सुन लूंगी। बिस्मा ने बौखलाते हुए पूछा, क्या क्यों? फजूल सवालों से गुरेज करो। शमामा ने राबता मुनकता करके मोबाइल फोन डैशबोर्ड में रख दिया था। बिस्मा के स्टाफ से उसने कार गली में मोड़ी। चंद मकान छोड़कर बिस्मा का घर था। हॉर्न बजाकर उसने दोबारा मुआविया का मोबाइल उठाया। वॉलपेपर पर उसकी तस्वीर लगी थी, बल्कि पूरा मोबाइल फोन उसी की तस्वीर से भरा था। अपनी नकाब में छुपी तस्वीर देखकर उसके लबों पर धीमी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मुआविया के पास उसके चेहरे की सिर्फ वो तस्वीर थी जो उसने वीडियो से स्क्रीन शॉट्स लेकर बनाई थी। क्लासरूम की काफी वीडियोस बनी थी, खासकर जब शमामा ने क्लास प्रोफेसर से कोई सवाल पूछा था या बिस्मा से गपशप की थी। शायद क्लासरूम में उसके अलावा कोई काम नहीं होता था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो चौंक गई थी। बिस्मा शिशदर सी खड़ी कार का शीशा बजा रही थी। उसने दरवाजा गैर मुकफ्फल किया। ये कार तो मुआविया की है। शमामा ने इत्मीनान से फिक्रा मुकम्मल किया। बिस्मा भुनाते हुए बोली, मुझे तो छोटी छोटी बातों पर मतून करती हो और अपने अफाल पर भी नजर कर लिया करो। वो इत्मीनान से बोली, सालसा बाजी ने मजबूर किया है कि कार फजूल खड़ी खराब हो रही है, और अगर मैं उसके माँ बाप, बाजी, ख्वाबगाह, लैपटॉप को संभाल रही हूँ, तो कार और मोबाइल फोन का क्या कसूर है? बिस्मा ने मुंह बनाया, और शमो रानी को तो सिर्फ बहाना चाहिए था। तो बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए उसने कार आगे बढ़ा दी। तो ये कि फजूल किस्म की मुकालमेबाजी, नकली गैरत और मुआविया से नफरत के ड्रामे कम अज कम मेरे सामने तो ना किया करो। शमामा उसे मलामत भरी नजरों से घूरते हुए बोली, ईमानदारी से बताओ, आज तक तुम्हारे सामने कभी कहा हो कि मैं मुआविया से नफरत करती हूँ? क्या? बिस्मा हैरत से चीखी। तुम कहती थी कि उसे नफरत के काबिल भी नहीं समझती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत के काबिल भी नहीं रहते, और क्लासरूम का वाकया भूल गया है जो चीख चीख कर दुहाइयां दे रही थी? शमामा मुस्कुराई। क्लासरूम में बराह रास्त मुआविया को कहा था, अलबत्ता तुम्हारे सामने हमेशा यही कहा है कि उसे नफरत के लायक नहीं समझती। अब भी कायम हूं। बिस्मा ने दांत पीसे। नफरत के काबिल भी नहीं समझती का मतलब है कि वो इस काबिल भी नहीं कि उससे नफरत की जाए। कुजा मोहब्बत। हाँ ना? शमामा ने शरारती कह कहा बुलंद किया। वो वाकई ऐसा नहीं है कि उससे नफरत की जाए। बिस्मा बिगड़ी, सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। बिशी मेरी जान, गुस्सा थूको। तुम्हें नहीं पता क्यों ऐसा कर रही हूं? गुस्सा इसलिए हूं कि ये एतराफ मेरे सामने क्यों ना किया। शमामा ने मुतबस्सम होकर वजाहत दी, यार तुम्हें तंग कर रही हूं, और यकीन मानो मेरा इनकार सुनकर सालसा बाजी इतनी सख्त नाराज हो गई थी कि बता नहीं सकती। उनका मानना है कि अगर मैं इस कार में मुसलसल घूमूं तो मुमकिन है कि कभी मुआविया की नजर पड़ जाए और अपनी कार में मुझे देखते ही वो लौटने की करेगा। बिस्मा ने मुंह शगाफी की। उसके घर वालों ने जिस तरह तुम्हें सर आंखों पर बिठाया हुआ है, लगता है कि उसका वापस ना आना ही फायदामंद रहेगा। शमामा सूरत से बोली, पागल तो नहीं हुई हो? अल्लाह पाक ना करे ऐसा हो। मेरा मतलब, उसके बूढ़े वालदैन के दुखों ही का सोच लो। लगता है उसे सच्चे दिल से माफ कर चुकी हो। होटल की पार्किंग में कार रोक कर वो नीचे उतर आई थी। फैमिली कैबिन का रुख करते हुए वो साफ गोई से बोली, दुआ करती हूँ कि जल्द लौट आए, ताकि आलिया खाला, सिद्दीकी चचा और सालसा बाजी को उनकी खुशियां वापस मिल जाएं। बाकी सदीकी चचा ने वादा किया है कि उसके लौटने पर मुझे किसी बेहतरीन हॉस्टल में दाखिल करवा देंगे, और अगर चाहूं तो अलहदा अपार्टमेंट ले देंगे। सच तो यह है कि तुम बहुत अच्छी हो। नशिस्त संभालते हुए बिस्मा ने खुले दिल से एतराफ किया था। शमामा ने कहकहा लगाया, कितनी भी चापलूसी कर लो, बिल मैं नहीं देने वाली। क्या? बिस्मा ने आंखें निकाली। यहाँ लाया कौन है? शमामा ने बेनियाजी जाहिर की। तो लाने का मतलब गपशप करना है, ना कि तुम्हारा पेट भरना। ठीक है, फिर पानी पीकर लौटती हैं कि मेरे पास तो चाय की प्याली के भी पैसे नहीं। शमामा इत्मीनान से बोली, चाय मैं पिला देती हूँ। उसी वक्त बैरा हुक्म लेने अंदर आया। बिस्मा ने फहरिस्त पकवान यानी मेन्यू कार्ड उठाकर कहा, काबली पुलाव, निस्फ किलो तली हुई मछली, शामी कबाब, 2 पीस चिकन रोस्ट और नान। मीठे में कस्टर्ड, साथ में 7 अप की 1.5 लीटर वाली बोतल, सलाद, चटनी और सादा दही अलहदा से, आखिर में दूध पत्ती। और जब तक ये तैयार नहीं होते, चिकन सूप ले आओ। जी मादाम।
بیرا سر جھکا کر مڑ گیا۔ شمامہ کھلکھلائی، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بسما نے دانت نکالے، مشکل سے تو مسز سیٹھ معاویہ علی صدیقی پھنسی ہے۔ ایک مشکل میں پھنسی ہوں۔ شمامہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ خیریت؟ بسما کے کھلنڈرے چہرے پر پریشانی در آئی۔ شمامہ کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پھوٹو بھی۔ بسما اس کی تسلی سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شمامہ اپنے خواب سنانے لگی، آخر میں کہہ رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا دل اس قاری کی طرف کیوں کھنچا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ معاویہ کے مقابل کوئی ایسا لگا ہے جسے میں زندگی کا ساتھی چن سکوں۔ وہ اتنا اپنا لگتا ہے کہ بتا نہیں سکتی، کوئی ایسا جس کی تلاش میں کب سے بھٹک رہی تھی۔ میں نے اللہ پاک سے ہمیشہ ایسا شریک حیات مانگا جو دیندار، متقی اور ہدایت یافتہ ہو، اور وہ ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کا میری خوابگاہ میں بے تکلفی سے عبادت کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرا سب کچھ ہے، یا شاید مجھے اسے اپنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، شاید مجھے اپنی دعاؤں کی تعبیر دکھائی جا رہی ہے، شاید وہ میری تمناؤں کی مجسم شکل بن کر خیالوں سے سپنوں کی شکل میں ڈھل گیا ہے، شاید وہ صرف سپنا ہی ہے اور میرے لاشعور سے نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتی ہوں کہ معاویہ سے لڑنے کے بعد شدید نفرت کے اظہار کے باوجود اسے دل سے نہ نکال پائی۔ تمہارا ہر اندازہ، قیاس، تخمینہ اور خیال درست تھا، لیکن میں نے خود پر جبر کیے رکھا، حالانکہ کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، مگر اپنے لیے راست گو نہ بن سکی، خود کو جان بوجھ کر دھوکہ دیتی رہی۔ معاویہ اور میرے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد تعلق کی بحالی پر زمین مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن دل ضمیر کی راہ میں کب سے سینہ تانے کھڑا تھا۔ اپنی بہنوں جیسی سہیلی اور پیارے بابا جانی کو بھی میں اس راز میں شریک نہ کر سکی۔ بابا جانی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے رہے، ورنہ وہ میری حالت اچھی طرح جان گئے تھے۔ تم بغیر لگی لپٹی رکھے حقیقت اگلتی رہیں، اور میں ڈھٹائی سے انکار پر ڈٹی رہی، لیکن اب مجھے معاویہ کا متبادل تو کیا، اس سے بہتر دکھائی دیا ہے۔ نامعلوم وہ حقیقت ہے یا خواب، جسم ہے یا سایہ، ہستی ہے یا پرچھائی، اس کا کوئی وجود ہے یا میری ذہنی اختراع ہے، کچھ نہیں جانتی، لیکن اس کی وجہ سے معاویہ کو چھوڑنے کی ہمت کر سکتی ہوں۔ پہلے جو کچھ خود پر جبر کر کے کہتی تھی، اب بغیر کسی کھوٹ کے کہہ سکتی ہوں کہ میں معاویہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، البتہ اس کی واپسی تک عالیہ خالہ اور چچا جان کا خلوص دل سے خیال رکھوں گی، اس کے بعد میں اپنی راہ لوں گی، اللہ کرے وہ جلد اور خیریت سے لوٹ آئے۔ بسما نے منہ بنایا، خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے یار؟ شمامہ سنجیدگی سے بولی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمان کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے۔ پھر فرمایا، خواب تین قسم کے ہیں، اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو، تو وہ کسی بھی شخص کو خواب بیان نہ کرے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو، تو وہ اس کا ذکر کرے اور اس کی تعبیر بتائے، اور جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو نہ اس کا ذکر کرے اور نہ اس کی تعبیر بیان کرے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت میں سے سچے خواب کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ بسما ہنسی، خواب دیکھتے ہی شاید اسی تحقیق میں جت گئیں؟ شمامہ نے اس بات میں سر ہلانے میں تساہل نہیں برتا تھا۔ اس دوران بیرا سوپ پیش کر گیا تھا۔ بسما نے سوپ کی کٹوری یعنی باؤل خالی کر کے ایک جانب رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے متبسم ہوئی، سچ میں معاویہ بھائی کی جگہ انجان پرچھائی نے سنبھال لی ہے، یا یہ بھی تمہاری پہلی غلط فہمیوں کی کڑی ہے؟ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ بسما مشکوک ہوئی، یہ یقین تو پہلے بھی تم دلاتی رہی ہو۔ شمامہ تیقن سے بولی، اب اعتراف کر لیا ہے نا؟ چلیں، مان لیتی ہوں، مگر تمہارا اجنبی قاری ملے گا کہاں؟ اب تک سپنے میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکی ہو، اگر غلطی سے سامنے آ گیا تو پہچانو گی کیسے؟ دو بیرے کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر آئے اور لوازمات ان کے سامنے چن کر باہر نکل گئے۔
उसकी किरत सुनकर लाखों के मजमे में भी शनाख्त कर लूंगी। बिस्मा ने काबली पुलाव पर हाथ साफ करते हुए कह कहा उछाला, कारी हजरात सड़कों पर तो तिलावत करते नहीं फिरते, या जिस दाढ़ी वाले को देखोगी तिलावत की फरमाइश कर दोगी। यकीन करो, पहले तो अकेला मुआविया था, फिर कसीर तादाद में मौलवी हजरात भी दिल पर हाथ रखे सिद्दीकी साहब की कोठी का तवाफ शुरू कर देंगे। शमामा इत्मीनान से बोली, मुझे यकीन है जिसे मेरे सपनों तक रसाई मिली है वो सच में भी जरूर मिलेगा। बरक्स होने की सूरत में लज्जत इंतजार तो कहीं नहीं गई। बिस्मा हंसी, अगर वो मुआविया की आमद से पहले मिल गया। उसने अज़म जाहिर किया, चचा जान के साथ 2 साल का मुआहिदा हुआ था, साल बीत गया है, मुतय्यन मुद्दत से पहले वो मिल गया तो यकीनन अपनी शम्मों के लिए चंद माह का इंतजार तो कर लेगा, वगरना शम्मो तो बकिया जिंदगी इंतजार में गुजारने पर तैयार है। बिस्मा ने ख्याल जाहिर किया, उसे तुमने मुआविया की ख्वाबगाह में देखा है, अगर तुम्हारे सपने को हकीकत समझा जाए तो वो मुआविया ही हो सकता है, क्योंकि किसी दूसरे से शादी होने की सूरत तुम्हें उस ख्वाबगाह में तो किसी ने नहीं रहने देना। शमामा ने मुंह बनाया, वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बिस्मिल्लाह तो पढ़ नहीं सकता था, कवायद तजवीद का इतना लिहाज कैसे रखेगा। शमामा, सच में तुम्हारा दिल एक गुमशक्ल अजनबी को मुआविया पर तरजीह दे रहा है। शमामा चुप रही। बिस्मा मुसिर हुई, जवाब दो। शमामा साफ गोई से बोली, संग दिल बहुत गहराई तक दिल में उतर गया था, लेकिन अब उम्मीद हो गई है, अजनबी, अनदेखा, अनजाना सही, मगर उस जालिम की मोहब्बत का तोड़ तो है। बिस्मा ने खफगी जाहिर की, गोया अब तक बेचारे को माफ नहीं किया। शमामा ने नफी में सर हिलाया, खलूसे दिल से माफ कर दिया है, लेकिन उसका मिजाज और तबीयत मेरे आइडियल के तसव्वुर के बिल्कुल मनाफी है। मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन सिर्फ शक्लो सूरत ही सब कुछ नहीं होती। मर्द को अगर नेक और शरीफ लड़की की चाह होती है तो शरीफ और मुत्तकी मर्द भी औरत की पहली तरजीह होनी चाहिए। मानती हूँ मुआविया मुझे बेपनाह चाहता है, उसकी डायरी पड़ी है, एक एक लफ्ज से मेरी मोहब्बत यूं टपक रही है जैसे कटी हुई शरेआन खून उगलती है। उसका घर बार, वालदैन, प्यारी बाजी और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भाग जाना भी वाजिया कर रहा है कि शम्मो रानी उसे कितनी अजीज है, मगर वो सलीमुल फितरत नहीं है। उसके अंदर तामीर से ज्यादा तखरीब का मादा भरा है। मेरी शक्ल सूरत की वजह से वो फरीफ्ता हुआ है, और ये शक्ल सूरत कब तक ऐसी ही रहेगी। बदन की शादाबी को ढलते देर तो नहीं लगती। मुमकिन है मुझसे खूबसूरत लड़की मिलने पर जनाब की मोहब्बत का धारा उधर को मुड़ जाए। ऐसे कई एहतमालात उसका होने की हिम्मत छीन लेते हैं, और यही वजूहात थीं जिनकी वजह से बाबा जानी मेरे दिल की हालत जानने के बावजूद उससे शादी से इनकार पर मुतमईन थे। बिस्मा मुआविया की तरफदारी पर उतर आई। इतनी कठोर ना बनो शम्मो। जो शख्स तुम्हारी मोहब्बत में हर आसाइश को ठोकर मार सकता है, अपना मुस्तकबिल तबाह कर सकता है, वो तुम्हें खुश क्यों कर नहीं रख सकेगा, और किसी खूबसूरत लड़की की वजह से तुम्हें नजरअंदाज कैसे करेगा। तुम पहली खूबसूरत लड़की नहीं हो जो उसकी जिंदगी में आई हो। बात जरा घटिया है मगर सच है कि वो तुम जैसी कई लड़कियां बरत चुका है, बगैर निकाह के सारी हदूद कयूद फलांग चुका है। औरत उसके लिए अनबूझी पहेली नहीं है, ना खूबसूरती उसके लिए शजरे ममनुआ रही। अलबत्ता तुम्हें देखकर वो जिस अनोखे और नए जज्बे से रोशनास हुआ है, उसने बेचारे की जौन ही बदल दी। मगरूर आजिज हो गया, मुतकब्बिर मुनकसिरुल मिजाज बन गया, जालिम को जुल्म का इदराक हो गया, और ज्यादतियों के कफारे पर कमर बस्ता हुआ। जिन लड़कियों को किसी काबिल नहीं जानता था उनसे माफियां तलाफियां होने लगी। भरी क्लास के सामने अपनी बेहूदगी का एतराफ इतना भी आसान नहीं है, लेकिन उसने किया। सालसा बाजी के सामने भी तुम्हें झुटलाने के बजाय उसने गुनाह कबूल ना गवारा किया। क्या ये तमाम अवामिल उसके खलूस और सुधरने पर शाहिद नहीं है? शमामा संजीदगी से बोली, तुमसे मुत्तफिक हूं, मगर मेरे अंदेशे हनूज सलामत हैं। क्या मुझसे खूबसूरत लड़की देखकर भी वो साबित कदम रह पाएगा? सूरत पर फरीफ्ता होने वाले को मुझसे बेहतर मिली तो मोहब्बत के धारे को रुख तब्दील करते देर नहीं लगेगी। बिस्मा साफ गोई से बोली, खूबसूरती का कोई ऐसा म्यार मुकर्रर नहीं जिसके बलबूते पर दो खूबसूरत लड़कियों में एक को दूसरी पर तरजीह दी जा सके। जैसे फलों में सेब को नाशपाती पर, अनार को अंगूर पर, आम को खजूर पर, आड़ू को खुबानी पर फौकियत देने वाले के पास फकत अपनी पसंद और तबीयत की दलील होती है। यूं ही किसी की मोहब्बत में मुब्तला ले दे के दिल की हालत बतौर हुज्जत पेश कर सकता है। लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा,
سونی مہیوال وغیرہ کے قصے قرآن و حدیث و شریعت سے متصادم سہی، ان کی صحت ابہام سہی، لیکن ان کی قدر مشترک سے انکار ممکن نہیں کہ محبت کو شکل و صورت، حسب و نسب اور مفلسی وغیرہ کی احتیاج نہیں ہوتی۔ یقیناً میری خوبصورتی تمہارے عشر عشیر بھی نہیں ہے، لیکن میرے عقیل سے پوچھو کہ اس کی بشی کتنی پیاری اور موہنی ہے۔ اسی طرح معاویہ کتنا ہی وجیح اور پرکشش کیوں نہ ہو، میرے لیے عقیل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یاد کرو، تمہیں بے نقاب صرف معاویہ نے نہیں دیکھا تھا، کلاس میں اور بھی درجنوں لڑکے موجود تھے۔ کیا کسی ایک نے بھی تمہاری طرف پیش قدمی کی یا تمہارے گھر رشتہ بھیجا؟ نہیں نا، کیونکہ تمہاری صورت ہر ایک کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ تم اکیلی خوبصورت ہو، نہ انوکھی کہ تم جیسی پاکستان میں ناپید ہوں۔ کسی ہوس پرست کو تمہارے قد و قال عارضی لذت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں، وہ دیوانہ ہو کر تمہارے پیچھے مارا مارا نہیں پھر سکتا۔ البتہ محبت کرنے والے کو شخصیت سے غرض ہوتی ہے، اور شخصیت کا اطلاق روح اور بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ صرف تمہارے حصول کی ضد اور جسمانی تعلق کی غرض ہوتی تو ایک سیٹھ زادے کے پاس کئی اوچھے ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے اغوا اور استحصال کے کئی واقعات تک تمہاری سماعتوں کو بھی رسائی ہو چکی ہوگی، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ تمہیں چاہتا تھا تبھی تو خود پر جبر کرتا رہا اور جائز کوششوں میں ناکامی کے بعد راستے سے ہٹ گیا۔ شمامہ نے الجھن ظاہر کی، اگر چناؤ ملے اور میرے پاس دو اختیار ہوں تو لازماً ترجیح اسی کو دینی چاہیے جس سے دکھ نہ پہنچا ہو، جس سے گلے شکوے نہ ہوں، جس کی وجہ سے میری انا اور خودداری پر زد نہ پڑتی ہو۔ بسما نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ جو تمہیں زیادہ چاہتا ہو۔ شمامہ گو مگو کی کیفیت میں بولی، ہو سکتا ہے اندیکھا اجنبی مجھے بہت زیادہ توجہ و پیار دے، تبھی سپنے میں اس کے لیے بہت زیادہ وارفتگی اور چاہت محسوس کرتی ہوں۔ بالکل ایسی ہی چاہت اور احترام جیسا بابا جانی کے لیے محسوس ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ بابا جانی کی چاہت میں عقیدت کی فراوانی ہے، اور اس اجنبی کی چاہت میں احترام کے ساتھ ایسے جذبے بھی پوشیدہ ہیں جو محرم رشتوں میں نہیں پیش آتے۔ بسمہ ہنسی، کیا معاویہ کے لیے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ شمامہ برہم ہوئی، جب جانتی ہو تو پوچھنے کا مطلب؟ بسمہ نے تانا کسا، اس اجنبی سے محبت و عقیدت سپنے کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کا وجود ہی موہوم ہے، اور معاویہ کی محبت مصدق اور اس کا وجود شبے سے بالاتر ہے۔ پھر دونوں کے بیچ تقابل کیسا؟ شمامہ ہٹیلے لہجے میں بولی، مجھے اجنبی چاہیے، اللہ سے مانگو۔ منہ بناتے ہوئے بسمہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ وہ تیقن سے بولی، مانگ چکی ہوں، اور یقین ہے کہ کمزور و بے کس بندی کی مناجات رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خوابوں کا سلسلہ تسلسل سے جاری رہا، اور اب تو وہ ان خوابوں کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ چند دن اسے خواب میں نہ دیکھتی تو سخت بے چین ہو جاتی تھی۔ بسمہ سے اس کی بحث و تکرار لگی رہتی تھی۔ بسمہ معاویہ کی سچی طرفدار تھی۔ زندگی لگی بندی ڈگر پر چل رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور صدیقی صاحب کے لیے اب وہ بیٹی جیسی تھی، گھر کا ایک ایسا فرد جس کی کمی شدت سے محسوس کی جائے۔ ملازموں کے ہونے کے باوجود ان دونوں کے زیادہ تر کام شمامہ نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اگر وہ بیٹی کا درجہ دیتے تھے تو شمامہ نے انہیں والدین کا مقام دیا ہوا تھا۔ سالسا بھی اسے بہت چاہتی تھی، وہ صحیح معنوں میں بڑی بہن کی طرح تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے سرکتا رہتا ہے، صبح شام کی تبدیلی حساب مقرر سے جاری رہتی ہے۔ بظاہر چند گھنٹے بتانا مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان پیچھے نظر گھمائے تو سالوں کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئی، مگر معاویہ کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ ڈگری کے حصول کے بعد اسے اپنا مستقبل سنوارنے کا شوق ہوا۔ اس گھر میں بغیر کسی مضبوط کھونٹے کے اس کا قیام مستقل نہیں ہو سکتا تھا۔ منہ بولے رشتوں میں کتنی ہی محبت و عقیدت کیوں نہ چھپی ہو، ہوتا بہت نازک ہے۔ ذرا سی غلطی سے انسان عرش سے فرش پر آن گرتا ہے۔ وہ بھی اپنی حیثیت سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ گو صدیقی صاحب نے اس کا اچھا خاصا جیب خرچ مقرر کیا ہوا تھا، جو اس کے اکاؤنٹ میں بغیر تاخیر کے ہر یکم کو جمع ہو جاتا تھا۔ سالسا بھی ہر ماہ ڈیڑھ بعد اسے زبردستی شاپنگ کروا لاتی۔ اس زمن میں عالیہ بیگم بھی کمی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو کٹی پتنگ جیسا تصور کرتی۔ سالسا اور عالیہ کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے وہ ہمیشہ معجوب، نادم اور خفیف سا محسوس کرتی۔
گھر کے ماحول سے مانوس ہونے کے باوجود اجنبیت کا پوشیدہ احساس ہر آن دل میں جاگزیں رہتا۔ معاویہ کی خوابگاہ ہوٹل کے اس کمرے کے مانند لگتی جہاں بحالت مجبوری طویل قیام کرنا پڑ گیا ہو۔ اس کی کار بھاڑے پر حاصل کی ہوئی ٹیکسی لگتی جو جتنی بھی آرام دہ ہو اس پر ملکیت نہیں جتائی جا سکتی۔ اچھی نوکری کے حصول کے بعد وہ ان مشکلات سے نبرد آزما ہو سکتی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی کی محتاج نہ رہتی۔ اس کے فیصلے ڈر، خوف اور ہچکچاہٹ سے آزاد ہو جاتے۔ آگے کا لایا عمل طے کرنے کے بعد وہ صدیقی صاحب سے گفتگو پر تیار ہو گئی۔ عشائیے یعنی ڈنر کے بعد عالیہ بیگم نے خوابگاہ کا رخ کیا۔ صدیقی صاحب ان کی تقلید میں اٹھنے لگا تھا کہ وہ دھیمے لہجے میں بولی، چچا جان آپ سے کام تھا۔ اسے پرخیال نظروں سے گھورتے ہوئے صدیقی صاحب کے چہرے پر پھیکا تبسم ابھرا۔ جانتا ہوں بیٹی، بہرحال تم کمرے میں جاؤ، میں چہل قدمی کر کے آتا ہوں۔ شمامہ نے اس بات میں سر ہلایا، جب تک میں خالہ جان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں۔ صدیقی صاحب کھلکھلایا، ہاں، اس کے بغیر تو نیک بخت کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس دن بتا رہی تھی کہ شمو رانی اسے سالسا سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ شمامہ نے منہ بسورا، آپ کو پیاری نہیں لگتی؟ صدیقی صاحب معنی خیز لہجے میں بولا، سالسا کے ساتھ تقابل کروں تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ بناوٹی خفگی ظاہر کرتے ہوئے ان کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ 10-15 منٹ اس نے عالیہ کے سر کی مالش کی اور پھر ٹانگیں دبانے بیٹھ گئی۔ اس سے گپیں کرتے ہوئے عالیہ بیگم کے سانس بھاری ہونے لگے۔ وہ محتاط انداز میں بیڈ سے اتر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں خبریں دیکھ رہے تھے۔ اس نے باورچی خانے میں گھس کر 2 مگ کافی بنائی کہ صدیقی صاحب اس وقت کافی پینا پسند کرتے تھے۔ کافی سامنے رکھ کر وہ ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ شکریہ بیٹی۔ مگ اٹھا کر اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی۔ شمامہ تمہید باندھنے کو دماغ میں مناسب الفاظ ترتیب دینے لگی، مگر کچھ کہنے سے پہلے صدیقی صاحب کی آواز ابھری، بیٹی، جانتا ہوں ہمارا معاہدہ 2 سال کا ہوا تھا اور اب غالباً ماہ ڈیڑھ اوپر بھی ہو چکا ہے۔ یوسف بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری پسند کے مطابق رشتہ طے کروں گا۔ یقیناً اپنے رشتے کی بات کرتے ہوئے تمہیں جھجک ہوگی۔ حجاب بھی آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ تم جیسی با حیا اور شرمیلی بچیاں بڑوں کے سامنے یہ اعتراف نہیں کیا کرتی۔ وعدے کے مطابق مجھے چند ہفتے پہلے ہی تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ایسا نہ کر سکا، البتہ تمہاری ذمہ داری سے غافل نہیں تھا۔ 5-6 لڑکے میں نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تصاویر بھی میرے موبائل میں محفوظ ہیں۔ صدیقی صاحب اپنا قیمتی موبائل فون نکال کر مذکورہ لڑکوں کی تصاویر کھوجنے لگے۔ ساتھ ساتھ گفتگو جاری رہی، یہ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے ہیں۔ ان میں سے 2 ایسے ہیں جو میرے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تم اچھی طرح اپنی تسلی کر لینا، اس کے بعد ہی بات بڑھاؤں گا، اور فکر نہ کرنا، تمہیں سالسا کی طرح رخصت کروں گا، اور شادی کے بعد بھی اس گھر سے تمہارا رشتہ اتنا ہی مضبوط رہے گا جیسے سالسا کا ہے۔ صدیقی صاحب نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا، یہ دیکھو، اس کا نام غضنفر حیات ہے، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ شمامہ نے موبائل فون کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر لاڈ بھری برہمی سے کہا، غالباً میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آئی تھی۔ صدیقی صاحب شفقت سے ہنسے، وہ سن لیتا ہوں، تم تصاویر تو دیکھو، اب کہ لڑائی ہو جانی ہے۔ شمامہ نے موبائل لے کر بغیر دیکھے میز پر رکھ دیا۔ اچھا، تم اپنی سناؤ۔ صدیقی صاحب نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ اس کے لہجے میں طمانینت و سکون در آیا تھا۔ شمامہ ہچکچاتے ہوئے بولی، نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ کیا؟ صدیقی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شمامہ کو اندازہ نہ ہوا کہ اس کے استفسار میں برہمی تھی یا حیرت۔ وہ تو کپ کپا کر نیچے دیکھنے لگی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ لگا صدیقی صاحب کے لہجے میں درستی نہیں ہے۔ چچا جان، وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگی تھی کہ صدیقی صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، چچا کی جان، منع کس نے کیا ہے؟ میں تو کب کا کسی اچھے معاون کا منتظر تھا۔ سال سال دور بھاگتی ہے، معاویہ غائب ہے، بس تمہارا ہی آسرا رہ گیا تھا، لیکن کہا نہیں کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کرتی۔ شکریہ چچا جان، بہت بہت شکریہ۔ پرمسرت لہجے میں چیختے ہوئے وہ کھسک کر قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ صدیقی صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، صبح تیار رہنا اور اپنی خالہ جان کو خود ہی سنبھال لینا۔ شمامہ نے منہ بسورا، تو آپ کی منت کاہے کو کی ہے؟ اگر انہیں اچھا نہ لگا تو ڈانٹیں گی۔ صدیقی صاحب نے تجویز دی، ڈانٹتی رہیں، بس خفا ہو کر ناشتہ چھوڑ دینا، چٹکی بجاتے ہی نہ مانے تو نام بدل دینا۔
مگر اسے خفا ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ شمامہ کا لجاجت بھرا لہجہ سنتے ہی خوش دلی سے مان گئی تھی۔ اطمینان سے بولی، اب یہ کاروبار معاویہ اور تم نے ہی سنبھالنا ہے بیٹی۔ دفتر میں اس کی پہچان صدیقی صاحب کی بہو کے طور پر تھی۔ صدیقی صاحب نے اپنے دفتر ہی میں اس کی کرسی لگوائی تھی اور سارا کام اپنی نگرانی میں سکھانے لگے۔ صدیقی صاحب کی وساطت سے عقیل کو بھی ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ نوکری کے ساتھ ہی اس کے گھر والے شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ ان کی شادی میں شمامہ کے ساتھ صدیقی صاحب بھی شریک ہوئے تھے۔ معاویہ کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ عقیل سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ 3-4 ماہ کے بعد صدیقی صاحب نے کام کا بوجھ شمامہ کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے موٹے فیصلوں میں اسے خود مختار کرنے کے علاوہ بڑے منصوبوں میں اپنے ساتھ شامل رکھنے لگے۔ شمامہ کا اعتماد روز بروز بڑھ رہا تھا۔ شروع دن سے صدیقی صاحب نے اس کی معقول تنخواہ مقرر کر دی تھی، جو اس کے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے جمع ہو رہی تھی۔ صدیقی صاحب کا پرشفقت سہارا پا کر وہ دل جمعی سے نہ صرف کام سیکھنے لگی، بلکہ وہ کام اس نے مشغلہ بنا لیا تھا۔ کھانے کی میز، ناشتے اور عالیہ بیگم کی چاپی کرتے ہوئے بھی اکثر وہ دفتر کے مسائل لے بیٹھتی۔ صدیقی صاحب تو خوش دلی سے شامل گفتگو ہو جاتے، مگر بعض اوقات عالیہ بیگم کی ڈانٹ کھانا پڑ جاتی۔ اتوار کو وہ بسما کو ملنے جاتی، بلکہ کسی اچھے ہوٹل میں اسے کھانا کھلانا پڑتا۔ عقیل کو اس کا نوکری کرنا پسند نہیں تھا، لیکن اس نے باقاعدہ منع نہیں کیا تھا اور فیصلہ بسما کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت ڈانٹنے اور جھڑکنے پر تیار بسما اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ وفاشار اور ساتھ نبھانے والی شریک حیات تھی۔ اپنی مرضی وہاں تک چلاتی جہاں تک شوہر کے بدکنے کا خوف نہ ہوتا۔ اپنے قدم وہ ان حدود میں رکھنے پر تیار نہیں تھی جہاں شوہر اسے خود سر، خود مختار، آزاد اور مطلق العنان سمجھ لیتا۔ لاڈ اور بے جا لاڈ، ناز نخرے اور ہٹ دھرمی، اصرار اور ضد میں فرق رکھنا اسے آتا تھا۔ وہ شوہر کی مزاج شناس تھی، اس لیے محبوبیت کی سیڑھی سے نیچے نہیں آئی تھی۔ صدیقی صاحب نے 1-2 بار شمامہ کی شادی کا مسئلہ چھیڑ کر خلوص دل سے رائے جاننا چاہی، مگر اپنے خوابوں کو لے کر وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اس نے صدیقی صاحب کو اطمینان دلا دیا کہ جب کوئی ایسا نظر آیا جسے وہ شریک حیات بنانا چاہے گی تو بتانے میں ہچکچاہٹ یا حجاب محسوس نہیں کرے گی۔ ایک اندیکھی پرچھائی کا انتظار کرتے ہوئے وہ دوری کی کسک، جدائی کی چبھن اور ہجر کی کڑھن کو اتنا ہی محسوس کرتی جتنا جیتے جاگتے شوہر سے بچھڑنے والی وفاشار بیوی کرتی ہے۔ البتہ معاویہ کبھی کبھار ایک طاقتور امیدوار کی صورت میں اس کے اجنبی محبوب کے مقابل آ جاتا۔ تب وہ دعا کرنے لگتی کہ معاویہ کی آمد سے پہلے ہی اسے اجنبی مل جائے۔ وہ اکثر اسے خواب میں نظر آتا، چند بار جماعت کراتے ہوئے نامانوس مسجد میں بھی نظر آیا تھا۔ 2-3 بار اسے اذان دیتے بھی سنا، سبزہ زار کوٹھی کی چھت، یہاں تک کہ اپنے دفتر میں بھی دیکھ چکی تھی۔ ان خوابوں میں اس کا تلاوت کرنا اور شمامہ کی جانب پیٹھ کیے ہونا مشترک تھا۔ تبھی وہ اسے اجنبی کہتی تھی، اور پھر ایک روز وہ اجنبی انجان نہ رہا۔ منظر خوابگاہ کا تھا۔ وہ خوش الحانی سے سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے مسلسل خوابوں میں دیکھنے کی وجہ سے اب شمامہ بھی قرآن کی زیادہ تر صورتوں کو پہچاننے لگی تھی۔ گو وہ بچپن ہی سے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی عادی تھی، مگر ناظرہ قرآن پڑھنے والے کو صورتوں کی پہچان کم ہی ہوتی ہے۔ وہ خواب میں اسے جس سورہ کی تلاوت کرتے سنتی، جاگتے ہی اس سورہ کو ڈھونڈ کر اسی کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتی۔ وہ اس کی زبانی سورہ مریم پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، بلکہ خواب میں اس سے ہمیشہ سورہ مریم سننے ہی کی خواہش کرتی تھی۔ جوں ہی سیدہ مریم کے تذکرے کی آیات اختتام پذیر ہوئیں، وہ بے ساختہ پکاری، آپ دوبارہ حضرت مریم والا رکوع پڑھیں نا۔ اس کے لہجے میں لاڈ بھرا تحکم تھا۔ وہ پیچھے دیکھتے ہوئے متبسم ہوا، یقیناً تمہارا فرمائش کرنا مجھے نہال کر دیتا ہے۔